الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور آج کے اس مبارک دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک، آسان لفظوں میں جمعرات کے غروب آفتاب مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر جمعے کی جو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک، جو نبی پاک فرماتے اس وقت میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا. سبحان اللہ. یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے شب جمعہ کا، اس وقت جس وقت میں ہم داخل ہیں اور پھر جو کل کا دن ہے، یہ خاص درود پاک کی یہ سمجھیے کثرت کے اوقات ہیں. ہمیں اس میں خوب کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. اور سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی گواہی بھی دوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا. تو بس اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. کیا خوبصورت شعر جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. اللہ ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرمائے. نبی پاک کا قرب بھی درود پاک پڑھنے والوں کو ملے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. دا موسٹ کلوزسٹ امنگسٹ یو، یعنی سب سے زیادہ قرب اسے مل جانا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا مضمون ہے کہ روز محشر حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانوں گا. یعنی اگر قیامت کے دن کے پرابلمز، قیامت کے دن کی مشکلوں کو بندہ غور کرے تو بے شمار پرابلمز ہیں، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے. لیکن اگر درود پاک کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہر مشکل کا حل جو ہے وہ کثرت درود میں ہے. کیونکہ بندہ کثرت درود کرے گا تو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، اور آقا کے قریب ہو جائے گا تو شفاعت انہوں نے ہی کرنی ہے، مشکلیں انہوں نے ہی انشاءاللہ ہمیں اس مشکل سے نکالنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام باتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. قیامت کے دن ایک پرابلم کیا ہوگی کہ وہاں پر بڑی پیاس لگے گی، بڑی گرمی ہوگی، مگر نبی پاک کا کرم کیا ہوگا. آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ.
اچھا ایک پرابلم نہیں ہے، اب ایک اور مشکل کیا ہوگی جناب، اس گرمی کے عالم میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں اعمال نامے کھولے جائیں گے تو ہمارے تو سارے بھرم کھل جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں کتنی کتنی برائیاں ہیں۔ اچھا پھر پلڑے تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری یا گناہوں کا پلڑا بھاری، مگر میرے آقا کی مہربانیاں کیا ہوں گی کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ وسلم۔ اور رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا اب ایک اور پرابلم، اب اس میں کیا ہوگا کہ جناب ماں باپ بھی نہیں پوچھیں گے، کوئی قریب رشتہ دار بھی کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ایسی گھبراہٹ میں کوئی تو ساتھ دینے والا ہو، کون ہوگا؟ میرے رضا سے پوچھو، کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ والد جو ڈبل ڈیوٹی کر کے ہمارے اوپر احسان کر کے ساری زندگی پالتا رہا، مگر وہ ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ سنو کون کام آئے گا؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ۔ کیوں درود نہ پڑھیں، کیوں قیامت کے دن ان کا قرب حاصل نہ کریں؟ ایوری پرابلم کا سولوشن ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ جناب پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، مگر اے درود پاک کثرت سے پڑھنے والو، جب تمہیں درود پاک کی کثرت سے نبی پاک کا قرب ملے گا تو سنو پل صراط پر میرے آقا کیا فرمائیں گے۔ آہا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کوئی بگاڑ لینا اپنی تو بندہ کہتا ہے تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بگاڑی، اب خود ہی سدھارو، کیا ہے تو بھگتو، تمہارا جرم تھا اس لیے سزا مل رہی ہے، نہ کرتے نا ایسا۔ کسی کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ پرابلم کر آیا ہوں، غلطی کر آیا ہوں، جرم کر آیا ہوں، تو سامنے والا کہتا اب کیا ہے تو بھگتنا بھی پڑے گا، مگر دیکھو آقا کیسے شفیق ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ تو بس آج یہ نیت کرنی ہے، شب جمعہ ہے، کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، کیونکہ ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں، پلے کچھ ہے نہیں، بس آقا کی شفاعت کا آسرا ہے، ان کی انشاءاللہ نظر رحمت کا آسرا ہے کہ محشر کے دن بس نبی پاک ہوں گے جو بچا لیں گے۔ تو
تو آقا کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، ان کی رضا حاصل کرنی ہے، ان کی نگاہ رحمت حاصل کرنی ہے، تو بس درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ کرے محشر کے دن جائیں تو نبی پاک خود فرمائیں دیکھو یہ میرا دیوانہ ہے، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا آقا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی شفاعت بروز محشر نصیب فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، کچھ بیان کرنا ہے، ماہ رمضان ہمارے درمیان تھا، ایک خوب عبادت کا ذوق تھا، ایک شوق تھا، ایک روٹین تھی، لیکن رمضان جانے کے بعد کئی خوش نصیب تو واقعی اب بھی ایسے ہیں جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو نمازوں سے جناب کنیکٹڈ ہیں، جو اب بھی عبادت کر رہے ہیں، مگر بڑی تعداد وہ اب مسجدوں میں نظر نہیں آ رہی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ماہ رمضان تو کیا گیا، مسلمانوں کی بڑی تعداد نمازوں سے اور مسجدوں سے دور ہو گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم صرف رمضان کے لیے تو مسلمان نہیں ہیں نا، ہم صرف رمضان کے لیے تو نمازی نہیں ہیں، رمضان کے اندر تو ہماری پریکٹس کروائی گئی ہے کہ عبادت کرنی کیسے ہے، تقوی اختیار کیسے کرنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اب تو مقابلے کا وقت آیا ہے، اب شیطان بھی میدان میں ہے اور رحمان عز و جل کے بندے بھی تیار ہونے چاہیے، اب شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج جس موضوع کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں ایک بہت خوبصورت کام ہمیں بتایا جائے گا، جو بڑی تعداد میں لوگ اس کام کو کرنے سے محروم ہیں، اور سچی بات یہ کہ اگر یہ روٹین اپنا لی جائے، یہ بڑا نرالا کام ہے جو خوش نصیب کرتے ہیں، اگر ہم سارے کرنے لگ جائیں تو یوں سمجھیے کہ بیٹھے بٹھائے اللہ والوں کی صحبت ملنے لگ جائے گی، بلکہ اور مجھے کہنے دیجئے اولیاء کی صحبت ملنے لگ جائے گی، صحابہ کا اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اس کام کو کرنے کے لیے مجھے کوئی ساتھی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے ہی یہ کام کرتا جاؤں گا اور فیضان کے دریا اور سمندر اور دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہے نا بڑی کمال کی بات؟ ایسا کام کون سا ہے جناب کہ میں روزانہ ہی اولیاء کی صحبت حاصل کر لوں، میں روزانہ ہی بزرگوں کی صحبت حاصل کروں، میں روزانہ ہی صحابہ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان بھی حاصل کر لوں۔ وہ کام کیا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم بھی تھے، نیک اور عبادت گزار بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اکثر اوقات تنہائی میں رہتے تھے۔ کسی نے آپ سے کوسچن کیا، سوال کیا، حضور آپ کو تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی؟ آپ اکثر اکیلے رہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ مجھے وحشت کیوں ہوگی، میں تو انبیاء کرام، اولیاء کرام، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ علیہم الرضوان کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ یہ بڑی حیرت ناک بات تھی کہ آپ اس زمانے میں تو تھے نہیں، نہ نبی پاک کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نبی پاک کی محفل میں ہوتا ہوں، صحابہ کی محفل میں ہوتا ہوں، اولیاء کی محفل میں ہوتا ہوں۔ تو اب جواب جب پوچھا گیا کہ حضور یہ کیسے، تو فرمایا کہ عادت یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کریم، احادیث اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو یوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں دل میں اتارنے میں، علماء کرام کے ارشادات پڑھنے میں گزار دیتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، جب انہی کی باتیں ہو رہی ہوتی تو انہی کی تو مجلس میں ہوتا ہوں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ میں جناب امام غزالی کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں داتا حضور کی باتیں سننا چاہتا ہوں، میں جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، تو بظاہر فزیکل یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو گویا آپ پر براہ راست ان کا فیضان جاری ہو رہا ہے، آپ کے دل میں ان کی باتیں اتر رہی ہیں جو وہ اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، آج وہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو روزانہ کی بنیاد پر ہم بزرگان دین کی صحبت اٹھا سکتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، بلکہ صحابہ کرام، بلکہ جو حدیثیں پڑھنے والے ہیں، مبارک ہو انہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں پڑھ رہے ہیں، گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان براہ راست آپ کو نصیب ہو رہا ہے۔ جو نور عملی چاہیے تو کیجئے مطالعہ، ہاں معرفت بھی چاہیے تو کیجئے مطالعہ،
خزینہ کتب سے ہو حصول علم کس طرح، یہ جانکاری چاہیے تو کیجئے مطالعہ، بھلے برے میں فرق اور کام کا سلیقہ بھی، یہ نکتہ سنجی چاہیے تو کیجئے مطالعہ، مماثل تلاوت قرآن کوئی شے نہیں، مماثل تلاوت قرآن کوئی شے نہیں، نجات ابدی چاہیے تو کیجئے مطالعہ۔ ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سبحان اللہ، اور اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، بہت ساری کتابیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ تو اب اور وہ مطالعہ میں مصروف ہیں، اپنی مصروفیت کا راز بتاتے ہوئے فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے اللہ پاک سے باتیں کروں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کلامی کا شرف پاؤں تو میں احادیث کریمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اسی طرح جب نیک لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ ان کتابوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں جو میری غیبت بھی نہیں کرتی ہیں، میری باتیں بھی کسی اور کو نہیں بتاتی ہیں۔ کیسی پیاری صحبت ہے۔ ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے کہ کتاب بہترین دوست ہے، لیکن کیا ہم نے یہ دوست بنائے ہیں؟ کیا ہم مطالعہ کر رہے ہیں؟ یہ بات غور طلب ہے۔ آج کل ایک انٹرنیشنل ریسرچ ڈسکس کی جاتی ہے کہ انسان اپنے قریبی 5 لوگوں کا پرتو ہوتا ہے، یعنی 5 لوگوں کی ریفلیکشن، جو قریب کے 5 لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کی ریفلیکشن ہوتا ہے، اور اس پر جناب ریسرچر یہ بتاتے ہیں کہ بہترین 5 لوگوں سے دوستی کر لو، دنیاوی طور پہ بھی سمجھاتے ہیں، دینی طور پہ بھی سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ روزانہ کسی پڑھے لکھے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جناب کسی دنیاوی تعلیم یافتہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، پھر کسی عالم دین کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، کسی تجربہ کار بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس کی ذات میں ان قریبی 4-5 لوگوں کی خاصیتیں، صلاحیتیں اور ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ 2 قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ملتے ہیں کہ آپ ان سے 2 سال 4 سال بعد ملیں، آپ کو ان میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں 6 مہینے سال بعد ملتے ہیں مگر بڑا فرق نظر آتا ہے، بڑی سلجھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی سمجھداری نظر آ رہی، تو بندہ کہتا ہے آج کل آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں، آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انسان کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ بہترین صحبتوں میں بیٹھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کون سے دوست ساتھ لگائے ہیں جو ہمیں لطیفے سنائیں، جو چٹکلے سنائیں، سوشل میڈیا کی باتیں کریں، دنیا بھر کی جناب مذاق مسخریاں ہو رہی ہیں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تو گھنٹوں گزر گئے، تو میری طبیعت میں تو کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ بلکہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا الٹا ہوا کہ کچھ لوگ کچھ عرصے بعد ملیں تو کوالٹی انہینس ہو کر ملتے ہیں، یعنی ترقی کر کے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ ملتے ہیں جو سنجیدہ بردبار تھے وہ اب جہالت والی باتیں کرتے ملتے ہیں۔ لگتا ہے کچھ ایسے دوست بنا لیے ہیں جو آپ کی زبان بگاڑ رہے ہیں، آپ کے انداز کو بگاڑ رہے ہیں، آپ کے اخلاق پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں بیٹھ کدھر رہا ہوں، میری صحبتیں کیا ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کبھی تانگے میں بیٹھتے تھے نا تو تانگے والے سے بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، دوسرے لوگ بات کرتے وہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی تانگے میں جب بھی بیٹھتے تانگے والے سے بات نہیں کرتے؟ کہتے اس کی زبان جو ہے نا وہ بازاری انداز کی ہے، میں اگر اس سے بات کروں گا تو اس کے الفاظ سنوں گا اور کہیں یہ الفاظ میری زبان پر بھی نہ آ جائے، یعنی اپنی گفتگو کو شائستہ رکھنے کے لیے، اپنے الفاظ خوبصورت رکھنے کے لیے عام زبان استعمال کرنے والے لوگوں سے بات کرنے میں وہ اعتراض اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ نہیں میری لینگویج خراب نہ ہو جائے، میری ووکیبلری ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اور آج ہمیں اچھا ہی وہ لگتا ہے جو ٹیڑھی میڑھی باتیں کرے۔ اب بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر آپ کو آج کے دور میں 5 ایسے سنجیدہ لوگ نہیں مل رہے، 5 ایسے افراد نہیں مل رہے آپ کے قریب کہ جن کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں ابھرنا شروع ہو جائیں، آپ کی کوالٹی بہتر ہونا شروع ہو جائے، تو پھر کیا یہ بہترین نہیں ہے کہ 5 عظیم شخصیات کی کتابیں پڑھنا شروع کر دو؟ اب اگر کوئی آ کر آپ کو کہے کہ میں روز اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، روز امام غزالی کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، اور اس کے بعد جناب داتا حضور کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، اور اس کے بعد جناب میں جناب فلاں صحابی رسول کی بھی صحبت اٹھاتا ہوں، اب سوچیں اس کی کوالٹی کیا پہنچ جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جناب بزرگوں کی، علماء کی اور دنیا بھر کے تجربہ کار لوگوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے، ان کے تجربے دماغ میں آ رہے ہیں، ان کی پیارے پیارے جملے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو زیادہ مطالعہ کرنے والا ہوگا نا اس کی گفتگو کمال کی ہوگی،
اس کے پاس بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. اب یہاں میں ذرا مبلغین دعوت اسلامی سے بات کر رہا ہوں. ہمارے بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ہمیں ایک پرابلم رہتا ہے. پرابلم کیا رہتا ہے کہ اگر ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں نا, تو ملاقات کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں. سلام کی, دعا لے لی, خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ہے, اور سنائیے. اچھا باقی سب ٹھیک ہے, اور سنائیے. گھر میں سب ٹھیک ہے, اور سنائیے. اور سنائیے سے آگے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کہ کچھ اور آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے مطالعہ کیا, دیکھیں اللہ پاک نے جو دماغ دیا ہے نا, یہ بہت خوبصورت کمپیوٹر ہے. دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے بھی ہیں یار اتنی کتابیں پڑھو, کام تو آتی نہیں. نہیں, یہ بالکل کام آتی ہیں. یہ آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں سٹور ہو جاتی ہیں. یہ مبلغین کو میری بات سمجھ آئے گی کہ بعض اوقات جب آپ گفتگو کرتے ہیں, کسی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اچانک کوئی روایت, کوئی واقعہ جو بہت پہلے پڑھا ہوتا ہے, وہ اب دماغ میں کلک کر کے کھلتا ہے, اور بندہ موضوع سے متعلق کوئی واقعہ سناتا ہے, کوئی بزرگان دین کا قول سناتا ہے, کوئی حدیث یاد آ جاتی ہے, سبحان اللہ, کوئی روایت یاد آ جاتی ہے. یہ مطالعہ تھا تو یاد آئی نا. تو اگر آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے, اگر آپ نے جناب کسی کی تربیت کرنی ہے, آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, آپ نے اپنی فیملی کی تربیت کرنی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی صحت مند گفتگو کرنی ہے, تو آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. اور سبحان اللہ پھر مطالعہ بھی چوز کرنا ہوگا. مطالعہ تو کر رہے ہیں, آپ کہیں گے جناب ہم سے بڑا مطالعہ کون کرنے والا ہے, سارا دن سوشل میڈیا پہ پڑھی جا رہے ہیں. مگر کیا پڑھ رہے ہیں جو نہیں پڑھنا ہے. ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو روزانہ بہت کچھ پڑھ رہے ہیں, اگر وہ پڑھنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. دنیا میں کیا ہو گیا ہے, ایک سیلاب, فلو آف ان نیڈ نالج, یعنی وہ نالج مجھے مل رہی جس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور جناب وہ روز مل رہی ہے اور سیلاب کی طرح مل رہی ہے. موبائل کھولے تو یہ بھی خبر آ رہی ہے, وہ بھی خبر, جس خبر سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور بڑے مزے مزے لے کر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. جس سے تعلق ہے وہ پڑھ نہیں رہے, جس سے تعلق نہیں وہ سیلاب کی طرح دماغ میں آ رہی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نا, یہ ہمیں منتشر المزاج بنا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں پاپ کارن برین. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا پاپ کارن بنتے ہوئے, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, مکئی جو ہم بچپن میں تو بہت کھائی, تو جس کو پاپ کارن ہوتے ہیں نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ وہ بنائے تو وہ اچھل اچھل کر پک رہے ہوتے ہیں اور اچھل رہے ہوتے ہیں نا, ہنڈیا میں بھی آوازیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دماغ کو پاپ کارن کیسے بنا رہا ہے سوشل میڈیا. مثال دیتا ہوں آپ کو, کوئی ابھی مثال کے طور پہ کوئی اسلامی بھائی آئے اور کوئی بڑی اچھی خبر سنا دے, آپ خوشی کی خبر, اللہ کرے کوئی آ کے خبر سنا دے کہ آپ کا مدینے کا ویزا لگ گیا ہے, مبارک ہو آپ اس سال حج پر جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے بڑی تو خبر ہی کوئی نہیں ہے. لیکن چلے کوئی بھی خبر ملی, آپ اپنی طبیعت کو چیک کیجئے گا, کافی دیر تک آپ اس خوشی میں سرشار رہتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اس خبر. کوئی بھی اچھی خبر ملے نا, آپ کئی منٹوں تک اور بعضوں کا پورا دن بندہ ناطے گنگناتا ہے, اور کوئی کہتا ہے خیر تو آج بڑے مسکرا رہے ہیں یار, صبح بڑی اچھی خبر ملی. اٹ مینز ہم خوشی کی خبر کو انجوائے بہت دیر تک کرتے ہیں, ہمارا دماغ اور جسم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کو کوئی غم کی خبر ملے, کوئی تکلیف دہ بات ملے, اس کے چہرے پر بھی تاثرات آ جاتے ہیں اور وہ اس کو فیل کرتا ہے. اٹ مینز ہماری باڈی کسی بھی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ریئیکٹ کرتی ہے. سوشل میڈیا پتہ ہی کیا ہے, آپ نے موبائل کھولا اور آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو یا ایسی تحریر ہے جس پہ آپ مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے, اگلے سیکنڈ آپ نے اوپر کیا تو کوئی ایسی خبر آئی جس میں آپ رنجیدہ ہو گئے, کوئی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو ہے. یعنی آپ کی باڈی اور آپ کے دماغ کو سیکنڈوں میں چینج کر رہا ہے. اگلی پھر خبر مسکرانے کی ہے, اس کے بعد پھر تکلیف کی ہے, اس کے بعد پھر تشویش کی ہے, اس کے بعد پھر ٹینشن کی ہے. بندہ آپ سوچیں اس دماغ پر یہ سوشل میڈیا جو کیفیات تبدیل کر رہا ہے, یہ ہمارے دماغ کو پاپ کارن برین بنا رہا ہے, جس کی وجہ سے اب انسان کسی ایک چیز پر ٹک نہیں رہا. کوئی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, 2 4 5 منٹ بعد اس کو کوئی نئی چیز دیکھنی ہوتی ہے. وہ کسی اجتماع میں, کسی محفل میں, دوستوں کی مجلس میں, کسی میٹنگ میں اس کو چین نہیں آ رہا, کیونکہ اس کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ اور سننا ہے, کچھ اور دیکھنا ہے. نہ مطالعے میں دل لگ رہا ہے, نہ اسکول میں کامیاب ہو رہے ہیں, نہ کالج میں کامیاب ہو رہے ہیں, نہ دنیاوی اسٹڈیز میں کامیاب ہو رہے ہیں, نہ اپنی جاب میں کامیاب ہو رہے ہیں, اپنی فیملی میں منتشر المزاجی ہو گئی ہے. یاد رکھیے یہ اس کا ایک حد تک استعمال تو ٹھیک تھا, مگر جس طرح گھنٹوں اس پر لوگ بتا رہے ہیں اور بغیر کسی فائدے کے, یا تو ہونا بھائی جب آپ سے کوئی نالج لے رہے ہیں, آپ اس میں کوئی ریسرچ پڑھ رہے ہیں, کوئی ایک علم حاصل کر رہے ہیں, بس آپ بڑھائی جا رہے ہیں, دیکھی جا رہے ہیں, اور اس کے ذریعے ڈسٹرب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ مت کیجیے. سوشل میڈیا, موبائل کو رکھیے, کتاب کو اٹھا لیجیے. کتاب ایک بہترین دوست ہے.
ریسرچ بتاتی ہے ساری رات موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ سونے نہیں دیتا، سکون اڑا دیتا ہے، لیکن اگر رات کو سونے سے پہلے کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں آپ کو بڑی پرسکون نیند آنے لگ جائے گی، آپ اچھے انداز سے سوئیں گے۔ اور سبحان اللہ، مبارک ہو انہیں جو سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سو رہے ہیں، مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کی حدیثیں پڑھ کر سو رہے ہیں، مبارک انہیں جو اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے سو رہے ہیں۔ اگر آپ کسی اللہ کے ولی کا واقعہ پڑھتے پڑھتے سو رہے ہیں، کیا معلوم کتاب تو بند ہو، آنکھیں بھی بند ہوں اور خواب میں اس اللہ کے ولی کا دیدار ہی نصیب ہو جائے۔ میں مدینہ پاک کے فضائل پڑھتے پڑھتے سو رہا ہوں، تڑپ بھی رہا ہوں کہ مدینہ کتنا پیارا ہے، میرے آقا کو مدینے سے کتنی محبت ہے۔ نبی پاک فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، کہیں پڑھ رہا ہوں کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے جسے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ارے پڑھ بھی رہا ہوں تو خیالات مدینے میں ہیں، اور جب کتاب رکھ کر آنکھیں بند کر سوؤں کیا معلوم کہ اسی خواب میں مدینہ پاک کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ تو کتاب سے دوستی کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے واقعات بزرگان دین کے ہیں جن کی زندگی کا سب سے بڑا شوق جو تھا وہ کتابوں کو پڑھنا تھا، علم دین حاصل کرنا تھا۔ مگر آج تو جناب ہمارا ایک اور ذہن بن گیا ہے، اچھا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی شرعی معاملہ ڈھونڈنا ہے، کوئی گھر میں پرابلم ہو گئی ہے، ابھی گوگل کرتے ہیں، ابھی پوچھتے ہیں جناب کہ اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ ہر بات جو ہم گوگل سے سرچ کرنے اور ہر بات کو انٹرنیٹ سے جو معلوم کرنے کا ذہن بن گیا ہے، اچھا یقیناً انٹرنیٹ پر صحیح باتیں بھی موجود ہیں، مگر صحیح دروازے تک بھی تو پہنچنا ضروری ہے نا، کہ جناب میں نے جا کر کہاں سے علم دین پراپر ملے گا۔ ورنہ ایک بات بتائیے، بڑی گہری بات ہے، اشارہ کر کے نکل جاؤں گا، یہ بنایا کس نے؟ سوشل میڈیا کا سارا معاملہ جو ہے، جہاں جہاں انجنز پر جا کر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا اسلام کو پھیلانے کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں؟ اسلام دشمن قوتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ پوچھیں اور آپ کو غیر محسوس انداز میں ایسی معلومات دی جائیں، اور ہمارے پاس کے شواہد موجود ہیں کہ لفظ اسلام لکھو، لفظ قرآن لکھو، لفظ جناب کوئی بھی اسلام کے بارے میں ریسرچ کرو تو سب سے پہلے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ باقاعدہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مجھے معلوم ہونی چاہیے کہ اگر میں نے سوشل میڈیا سے بھی کچھ معلوم کرنا ہے تو جناب اس میں پہلے سرچ یہ کرنا ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کون سی ہے، جناب فلاں ادارے کی ویب سائٹ جو صحیح علم دین بتاتی ہے، اور وہاں جا کر سرچ کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر چیز کا سوال جو ہے وہ جناب سوشل میڈیا سے لے کر اس پر عمل کر لینا ہے۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے، لوگ کہتے ہیں علماء کی ضرورت کیا ہے؟ اب مدرسے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اب تو انٹرنیٹ موجود ہے نا، سرچ کریں گے ہم خود ہی مسئلہ حل کر لیں گے۔ اب فتویٰ لینے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ایک باقاعدہ فینومینا پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں، لوگ دیندار لوگوں سے دور ہو جائیں اور علماء کی باتیں سن کے علم دین حاصل کرنے سے دور ہو جائیں۔ اب کسی مسجد میں جانا، کسی بیان میں جانا، کسی جناب اجتماع میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری باتیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، اب وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ اچھا میرا سوال ہے آپ سے، دین کے لیے آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی ٹیچر کی، کسی گائیڈ کی، کسی مینٹور کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی دین سیکھ لو بھائی، جب انٹرنیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں، کتابوں میں سارا علم موجود ہے۔ اب میں آپ کو اس کو بڑا لاجیکلی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب علم صرف اسلام کا موجود نہیں ہے، باقی بھی سارا علم موجود ہے نا، تو آپ نے علاج کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انٹرنیٹ پر ڈالیے آج زکام ہو رہا ہے، دوائی کون سی پی لوں، اگلے دن آپ ڈالیے بخار ہو رہا ہے، اس کی دوائی کون سی پیوں۔ اب آپ کو لگے گا یار واہ بھائی دوائی پی اور بخار بھی ٹھیک ہو گیا، تو اب کبھی گھر میں کسی کے آپریشن کی ضرورت پڑے تو انٹرنیٹ پر یہ بھی موجود ہے آپریشن کیسے ہوتا ہے، اس کی ویڈیو نکالیے، آپ بھی چھری کانٹے لیجئے، مریض کو لٹائیے اور کر دیجئے آپریشن۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، جان چلی جائے گی، یہ ڈاکٹر کا کام ہے، یہ سرجن کا کام ہے، جسم کا معاملہ ہے، دیکھنا انٹرنیٹ پر اور ہے، اس کے لیے تجربہ درکار ہے، اس کے لیے جناب گائیڈ لائن درکار ہے، بغیر ڈاکٹر کے کوئی کیسے آپریشن کر سکتا ہے؟ اب سمپل میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک سینئر اور جناب تجربہ کار ڈاکٹر ضروری ہے، اور میرے ایمانیات کے معاملے کے لیے جس کی جو مرضی وہ کہتا چلا جائے۔ یہ بات سمجھیے، یہ ایک سازش کے تحت بات کی جاتی ہے کہ جناب علماء کی ضرورت نہیں ہے، آپ جناب کتابوں سے پڑھ لو، کیا ضرورت ہے کسی کے پاس دین سیکھنے کی؟ یہی جناب جس طرح دنیا کے سارے علوم کتابوں میں موجود ہیں، مگر ہم اس کیا ایسا ہوتا ہے کہ جناب مجھے گھر بنانا ہے، چلیے اگلی بار آپ انہی کتابوں سے ذرا گھر بنا کر دکھائیے گا کہ مجھے اپنے 200 گز کے پلاٹ پر مکان بنانا ہے، اے یوٹیوب جناب بتاؤ کہ میرا گھر کیسے بنے گا، پوری ویڈیو آ جائے گی، آپ اٹھائیں اینٹیں اٹھائیں، 4 خاندان والوں کو بھی بلا لیں، آج سے مل کے پورا گھر خود بنائیں گے، دیکھتے جائیں گے
جائیں گے, بناتے جائیں گے. کیسا شاندار گھر بنے گا پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا. آپ کہیں گے نہیں جناب ایسے کیسے گھر بنے گا, اس کے لیے انجینئر ضروری ہے, آرکیٹیکٹ پلان ضروری ہے, اسٹرینتھ چیک کرنا ضروری ہے, کون سے گیج کا لوہا لگانا ہے. بے شک ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں, مگر تجربہ کار آدمی کے بغیر گھر نہیں بنتا. تمہارا درزی, اچھا چلے درزی کی چلے گھر تو دور کی بات ہے نا, اب اس بار بقرہ عید پر کپڑے خود ہی سی لینا, ٹھیک ہے جناب, انٹرنیٹ سے اٹھائیں گے کپڑے کیسے سینے, بچوں کے بڑوں کے سارے اپنے کپڑے خود سیے گا. تو آپ کہیں گے کپڑوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مولانا صاحب یہ درزی کا کام ہے, اس کا روز کا کام ہے, وہ کپڑے سیے گا. کمال کی بات ہے, سب چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ درزی کپڑا سیتا ہے, موچی جوتا سیتا ہے. جناب پلمبر سے ہم اپنے گھر کے جناب جب تک نل ٹھیک نہ کروائیں تو نل ٹھیک نہیں ہوتے. گھر بنانے کے لیے انجینئر ضروری, علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ضروری, دین سیکھنے کے لیے علماء ضروری نہیں ہے. یہ سازش سمجھیے, یہ آپ کو کتابوں سے, علم سے, علماء سے دور جو کرنے کی باتیں ہیں, اس کے پیچھے راز یہ ہے. وہ ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے کہ دین سے دور ہو جاؤ, وہ ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے اسلام سے دور ہو جاؤ. یہ پہلے کہتے نا, پہلے جڑ پہ حملہ کریں گے اور اس کے بعد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا. لگتا ہے اس دور کے لیے شعر کتنا کمال کا ہے. آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, خود علم سیکھیں, علماء سے مربوط رہیں, اور سبحان اللہ یہ کتابیں جو ہیں یقیناً ہمیں علم دیتی ہیں, اور مگر ساتھ ساتھ ہم کسی گائیڈ کے ذریعے مزید علم دین حاصل کریں, اس کی تفسیر مزید سیکھیں. سبحان اللہ. آگے چلیے تو اور اندازہ ہو جائے گا. حدیث پاک میں ایک بڑی مشہور سبحان اللہ جو ہے وہ مقولہ ہے, الصحبت مؤثرہ, یعنی صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو اب اگر آپ نے کتابوں کے ذریعے اللہ والوں کی صحبت حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں فرق دیکھیں گے. اب ذرا دیکھیے گا, اللہ کریم قرآن مجید میں ایک بڑا کمال کا ایک واقعہ ہے جس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. ایک غیر مسلم تھا, اس کا نام تھا نضر بن حارث, مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا. ایک مرتبہ یہ تجارت کے لیے ملک شام یعنی سیریا گیا اور وہاں سے کہانیوں کی کتابیں اٹھا کے لے آیا. مکہ پاک آ کر کہتا ہے, لوگوں کو کہانیاں سنانے لگا. بدبخت کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں, تو میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے واقعات سناتا ہوں. یعنی برابری ہے, معاذ اللہ. وہ کہتا ہے اس میں بھی واقعات ہیں, میں ان کہانیوں میں بھی تمہیں واقعات سناتا ہوں. اس بدبخت نے ان جھوٹے سچے قصوں کو قرآن کریم کے برابر ٹھہرایا. اس کی مذمت میں, اس کی برائی میں پارہ 21 سورہ لقمان کی آیات نازل ہوئی. اب یہاں دیکھیں اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں. اے ڈائجسٹ پڑھنے والوں, ناول پڑھنے والوں, لوگ بڑے شوق سے کتابیں پڑھتے ہیں. سورہ لقمان کی ابتدائی آیت میں نضر بن حارث کی ان قصوں کی کتابوں اور قرآن کریم میں فرق کو واضح کیا گیا. یعنی نضر بن حارث جو قصوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے, ان میں بہت سی خرابیاں ہیں. قرآن نے کیا بتایا, پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ لہو الحدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں. نمبر 2, دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے رستے سے, نیکی کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں. اور سبحان اللہ قرآن کریم کی شان کیا ہے, قرآن فرماتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. فرمایا الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں, نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. یہ قرآن کریم کی 3 شانیں ہیں. قرآن کریم کتاب حکمت ہے. ناول, ڈائجسٹ, جھوٹی کہانیاں, فضول قصے پڑھنے سے آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, مگر قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے, اس کی تلاوت کرنے سے حکمت و دانائی نصیب ہوتی ہے. نمبر 2 فرمایا قرآن کریم کتاب حکمت ہے. یہ جھوٹی کہانیاں پڑھنے والے, ان سے نیکیاں نہیں ملتی اور سبحان اللہ آدمی پر رحمت نہیں اترتی, مگر قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں.
جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے, یعنی یہ تجربے اور ایکسپیرینس کی بات ہے کہ جو بندہ ناول, ڈائجسٹ, جھوٹی کہانیاں پڑھے, وہ اپنے دماغ میں بہت سارے خیالات لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, خیالی دنیا میں رہتا ہے, معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا نہیں کر سکتا, اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اللہ اکبر, اس کے مقابلے میں جو قرآن پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے, چاہے بغیر سمجھے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو, اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے, اس کے جذبات میں نیکی کے جذبات دل میں پیدا ہونے لگ جاتے ہیں, اس کے کریکٹر میں پازیٹیو چینج, مثبت تبدیلی آنے لگ جاتی ہے, اس کو ظاہر اور باطن کی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے, وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جاتا ہے. اب ہم غور کریں, گھنٹوں سوشل میڈیا پر کیا صرف اسکرولنگ کرنی ہے, دنیا بھر کی وہ باتیں جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی میں نے دیکھنی ہے, اور اللہ اکبر صرف جائز چیزیں نہیں, ارے کئی حرام چیزیں آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں, کئی ایسے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جو دیکھنے والے نہ تھے مگر اس کو دیکھنے میں حرام آنکھوں میں بھی جا رہا ہے, کان بھی حرام سن رہے ہیں, مگر چند گھنٹوں کے اندر نہ جانے کتنے گناہ ہم کما لیتے ہیں. اگر اس موبائل کو, اس سوشل میڈیا کو رکھ کے میں اچھا مطالعہ کرنے لگ جاتا, میں تلاوت قرآن کرنے لگ جاتا, میں تفسیر قرآن پڑھنے والا بن جاتا, سوچیں علم دین میں کتنا اضافہ ہو جاتا. اگر ہم صرف یہ نوٹ کر لینا کہ روزانہ کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ ہم فضول گزارتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہیں یا گپ شپ کی محفلوں میں ہیں یا غلط کتابوں میں ہیں. کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں مگر ان کے پاس باقاعدگی سے ڈائجسٹ آتے ہیں, باقاعدگی سے ناول آتے ہیں, دنیا بھر کے رسالے آتے ہیں جن سے کوئی دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہو رہا. اگر اس کے مقابلے میں علم دین اتنی دیر سیکھ لیا جائے تو چند سالوں میں نہ جانے وہ کیا کچھ حاصل کر لیں. سبحان اللہ, مجھے یاد آیا کہ لوگ اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے, یہ بات کر رہا ہوں 20 سال پرانی, حالانکہ اس زمانے میں اتنا ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا معاملہ نہیں تھا, دعوت اسلامی کی طرف سے بھی سی ڈیز جاری کی جاتی تھی. وہ کہتے ہیں میں روزانہ اپنے گھر سے فیکٹری جاتا ہوں, 1 گھنٹہ جانے کا اور 1 گھنٹہ آنے کا, تو میں روزانہ اپنے ٹیپ ریکارڈ, گاڑی کے ٹیپ ریکارڈ میں 1 گھنٹہ جاتے میں 1 پارے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کنز الایمان سنتا ہوں, واپسی میں ایک دوسرا پارا سنتا ہوں. میں نے پورا سی ڈیز کا سیٹ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہر 15 دن بعد میرا پورا قرآن ہو جاتا ہے, ہر مہینے میں 2 بار قرآن سنتا ہوں. کہتے ہیں اب میرا الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ امام صاحب تلاوت کرتے ہیں میرے ذہن میں ترجمہ خود ہی آ جاتا ہے. اتنی بار قرآن سن لیا کہ اب قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے. اب باقی لوگ کیا کرتے ہیں, مجھے کئی لوگ ایسے سن رہے ہوں گے جو روز جاتے ہیں گاڑی میں گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں, واپسی آتے ہیں وہ ایف ایم لگا رہے ہیں, اس پہ پتہ نہیں دنیا, اچھا اس کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ کیا کیا آ رہا ہے, میوزک آ رہا ہے, غلط چیزیں آ رہی ہیں, وہ کانوں میں پڑ رہی ہیں. اچھا کچھ لوگ جب ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ موبائل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب موبائل پر جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سوچیں آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز آپ کو ملا ہوا ہے, مگر آپ روز اس آدھے 1 گھنٹے کو ضائع کر رہے ہیں. عقل مند وہ ہیں, اور دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے, میں نے کئی بار دیکھا, ٹرین میں جاتے ہیں, بس میں جاتے ہیں, 70-80% لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, وہ بڑے اپنے اپنے طور پہ جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں مگر وہ ٹائم کو یوز کر رہے ہیں. اب دنیا میں ایک فینومینا ڈسکس کیا جا رہا ہے, یونیورسٹی آن ویل, یعنی پہیوں پر چلنے والی یونیورسٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹریول ٹائم ہے اس ٹریول ٹائم میں بھی کچھ سیکھ لیا جائے, کوئی علم حاصل کیا جائے. الحمدللہ جو ٹائم مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں, میں ایسے اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں. اب مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں تو ایسا کم ہے لیکن ہوگا یہاں بھی, کہ جو لوگ صبح کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, جاب پر جاتے ہیں, ان کی پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے بجے والی بس پکڑنی ہے, اتنے بجے والی ٹرین پکڑنی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روز معمول ہوتا ہے. تو ہمارے اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا کہ مثال دیتا ہوں, ان کی روز 6 بجے صبح ٹرین پکڑنی ہوتی تھی اپنے آفس جانے کے لیے, وہاں انٹرنیشنل ٹرین بہت چلتی ہیں. انہوں نے روز صبح 6 بجے فیضان آن لائن اکیڈمی سے اپنی کلاس بک کر لی تھی. وہ جیسے ہی ٹرین میں بیٹھتے تھے ہیڈ فون لگاتے تھے اور اپنا سبق یاد کرنا, سبق سنانا شروع کر دیتے تھے. 30 منٹس بعد ان کی کلاس پوری ہو جاتی تھی, ان کی آفس آ جاتی تھی. اگلے 6 مہینوں سال کے اندر آفس جاتے آتے بھی انہوں نے پورا کورس کمپلیٹ کر دیا. یہ ذہن ہوگا تو ہوگا نا کہ میرا ٹائم قیمتی ہے, مجھے یہ جو چھوٹے چھوٹے میرے ٹائم کے حصے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, موبائل اٹھانے کا شوق بہت ہے نا, اسی موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں, اسی موبائل میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی فیضان حدیث کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, تفسیر قرآن صراط الجنان جو آپ نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی کر لیں. اب مثال دیتا ہوں, اگر ذہن ہوگا, ہم کسی دفتر میں گئے, ہاسپٹل میں گئے, کہیں بھی گئے اور انہوں نے کہا حضرت بیٹھے ذرا 10 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. سچ بتائیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہمیں جب کوئی انتظار کرنے کا کہتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کرتے کیا ہیں, موبائل اٹھاتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ 15 منٹ کے بجائے آدھے گھنٹے بھی ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ ہم اسی میں گم ہیں. لیکن اگر ذہن بن جائے نا
کہ یار 10 منٹ میں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو سکتی ہے، میرا 10 منٹ کا انتظار جو ہے مجھے 10 قرآن پاک کا ثواب دلا سکتا ہے، کہ جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کے پاس 5 10 15 منٹ کے کام ہونے چاہیے۔ کوئی آپ کو کہتا ذرا انتظار کیجیے، آپ کا ٹھیک ہے، آپ موبائل نکالیں، تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھنا شروع کر دیں، آپ تسبیح اٹھائیں، آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، آپ کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ کاش یہ سمجھ آ جائے کہ میرا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں اس کو کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے۔ ہمارے اسلاف کس طرح اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے تھے اور کس طرح مطالعے کے اندر اپنے آپ کو بیزی رکھتے تھے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کی ٹیکنالوجی سے اگر آپ فائدہ اٹھا لیں، ہماری ویب سائٹ، ہماری اپلیکیشن، اگر آپ کے موبائل میں یہ سب ہیں تو انشاءاللہ وقت ضائع کیے بغیر سوشل میڈیا پر ہی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کما سکتے ہیں۔ لیکن آج ایسا حال ہے کہ لوگ بڑے دور ہیں۔ اب ایک غیر مسلم کے بارے میں اب پڑھیں تو پتہ چلے نا، ایک غیر مسلم کا واقعہ سنیے گا۔ اچھا، اب آج بھی جتنے غیر مسلمین ہیں نا، چلے مجھے ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں جو اسلام کے بارے میں ہی کنفیوز رہتے ہیں۔ اسلام اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو بچپن سے ہی اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کے خاندان میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے مسلمان اچھے نہیں ہوتے، مسلمان کے قریب بھی مت جانا، تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر غیر مسلم جو اپنی، اگر کہتے ہیں نا کہ اپنی جو ہماری کیا کہتے ہیں آسمانی کتابیں ان کی، اگر وہ بھی پراپر انہیں مل جائے پڑھ لیں، اب مثال کے طور پہ تورات شریف پڑھتے تو انہیں سمجھ آ جاتا بنی اسرائیل جو ایمان سے محروم رہے، جنت کے حقدار بننے سے محروم رہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ کتاب خود نہیں پڑھتے تھے، اسے سمجھتے نہیں تھے، بس جو کچھ سنا سنایا اسی پر چلتے تھے۔ اگر یہ تورات پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ہی نجات کا راستہ ہے۔ مگر یہ تو تورات شریف جانتے ہی نہیں تھے، کبھی کھول کر دیکھی ہی نہیں، ریئلٹی کو چھوڑ کر گمراہی پر اڑے رہے۔ آج بھی مسلمانوں سے جو ناراض ہے یا مسلمانوں کے بارے میں مسکنسیپشن کا شکار ہے، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سوچا میں اسلام لیکن میں ان کا قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن سے کچھ غلطیاں نکالتا ہوں تاکہ مزید اسلام کے خلاف جو ہے نا سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا غلطیاں نکالنے کے لیے، مگر جب قرآن الحمد شریف سے لے کر ون ناس تک پڑھا، غلطی تو کیا ملنی تھی، اسے نجات کا راستہ ملا۔ قرآن کریم پورا پڑھا تو اس پر حق کے دروازے کھل گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے نا، ہم اپنے بعض اوقات ہمارے اپنے مسلمان اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے کیونکہ علم نہیں ہے نا، کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بعض اوقات لوگ ایسے ایسے سوال لے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، بھئی آپ کو کیوں نہیں پتا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ وتر کیوں پڑھتے ہیں آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ سنت پر عمل کرتے ہیں آپ کو کیوں نہیں پتا؟ ہمیں اپنے اسلامی عقائد پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، بھائی کر رہے ہیں آپ نے سیکھا کیوں نہیں کہ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی علم دی اگر ہم فرض علوم سیکھ لیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی واجبات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، ہم جو ہمارے عقائد ہیں، معمولات اہل سنت ہیں، وہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے قرآن و حدیث کے کیا احکام ہیں، مجال ہے کوئی ہمیں وسوسوں کا شکار کر سکے، بلکہ میں خود بھی مضبوط ہو جاؤں گا، اپنی فیملی کو بھی مضبوط کر لوں گا۔ مگر حال آج یہ ہے کہ فیملی میں 5 افراد ہیں، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، سب سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، نہ دین سیکھنا ہے نہ مطالعہ کرنا ہے۔ آج میرے پیارے نیت کر کے کھڑا ہونا ہے کہ روزانہ ہم نے کچھ نہ کچھ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ، جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں، جب جی چاہتا ہے اللہ سے باتیں کروں تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے نبی پاک سے ہم کلامی کروں تو حدیث پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب بزرگان دین کی صحبت کا جی چاہتا ہے تو ان کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنا شیڈول بنانا چاہیے کہ روزانہ کچھ تلاوت بھی ہو، کچھ پیارے آقا کی پیاری باتیں بھی ہوں، کچھ علماء کرام کی کتابیں بھی ہوں، کچھ نہ کچھ روزانہ مطالعہ چلتا رہے تو ان سب کا فیضان جو ہے انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اچھا، یہ تو قرآن کریم کی شان ہے نا، اب آئیے علماء کرام کی، بزرگان دین کی کتابوں کا کیسا شاندار اثر ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم ایک ملک میں تھا، اس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ احترام مسلم مل گیا۔ اب وہ رسالہ اس کو کسی نے دیا، اس نے پڑھا، وہ کہتا ہے میں تو مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا ہوں اور ان کا مذہب اتنا پیارا، اس قدر احترام والا مذہب ہے۔ اللہ اکبر، اس اسلامی وہ بندے نے پہلے احترام مسلم کتاب پڑھی، رسالہ پڑھا اور بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب سوچئے، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی تحریر میں اثر۔ مگر پھر میرا وہی سوال ہے
آج پورے دن میں کس کس نے کتنا دینی کتاب کا مطالعہ؟ اپنے آپ سے پوچھیں، ایک ہفتے میں آپ نے کتنا مطالعہ کیا؟ اچھی کتاب، یہ مبارک جو طلبہ بیٹھے کتنے خوش نصیب ہیں، مگر ان طلبہ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے سبق کی کتابوں کے علاوہ، کیونکہ سبق کی کتابیں بعض اوقات ہم جو ہے وہ سبق کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے کم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مبلغین سے بھی میری گزارش ہے، ہم بعض اوقات بیان کی تیاری کے لیے تو جناب کتاب پڑھ لیں گے، بیان پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ تربیت کے لیے، مطالعے میں اضافہ کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، فیضان بزرگان دین کے لیے اگر میں کتاب پڑھوں گا تو سبحان اللہ ایسا بھی ہوگا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، کبھی کوئی حدیث پڑھیں گے تو آپ خوف خدا سے لرز رہے ہوں گے، کبھی کوئی ایسی بات پڑھیں گے تو رحمت الہی سے جھوم رہے ہوں گے، کبھی اکیلے میں آپ عشق رسول میں آنسو بہا رہے ہوں گے، کیونکہ واقعہ ایسا لکھا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم کتاب کے ساتھ اس طرح انوالو ہونا سیکھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کسی کو کہو نا بھائی یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ دین میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے نیا دین ایجاد کر دیا ہے۔ حضرت مسئلہ یہ کہ آپ نے دین پڑھا نہیں ہے، آپ کو یہ بات نہیں لگ رہی ہے، ہم دین پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد علماء دین پر بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جو علماء کرام کی کتابیں ہیں، جو دین کی بڑی بیسک بکس ہیں، وہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اب کئی باتیں غلط مشہور ہو جاتی ہیں، چلیں ایک غلطی کا آپ کو ازالہ بھی کر دیتا ہوں، غلطی کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں جو آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، کہ ایک بڑا غلط مشہور ہے کہ نماز میں سیدھے پاؤں کا انگوٹھا بالکل نہیں ہلنا چاہیے، ذرا سا بھی ہل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب بیچارے کچھ لوگ پریشان ہی رہتے ہیں کہ یار انگوٹھا ہل گیا تو نماز گئی۔ بھائی انگوٹھا ہے کیا ہتھوڑی سے اس کو ٹھوک دیں گے زمین کے اندر، وہ ہل سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے، ایسا نہیں ہے، انگوٹھا ہلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ سوشل میڈیا سے دین سیکھا اور اسی کو وائرل کر دیا۔ اگر علماء دین سے سیکھیں گے اور صحیح کتابوں کو پڑھیں گے تو صحیح مسائل جو ہے انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو مل جائیں گے۔ اب میں ایک دو واقعات ذکر کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں تاکہ مزید شوق مطالعہ بڑھ جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، آپ کے نصیحت بھرے واقعات ہم سنتے ہیں، آپ کی حکمت بھری باتیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 40 سال اس حال میں گزرے کہ سوتے جاگتے کتاب ہمیشہ میرے سینے پر رہتی تھی۔ 40 سال تک کتاب کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اور ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جن کو کتاب دیکھے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں، مہینوں گزر گئے۔ ہمیں اپنے گھر میں لائبریری بنانی ہے۔ ہاں، اگر آپ واقعی اپنا اور اپنے بچوں کا، فیملی کا کتاب کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، جس کی جیسی حیثیت، ایک ایک کر کے لے جائیں، ایک ایک رسالہ لے جائیں، ہفتہ وار مطالعہ آتا نا، میں ایک مطالعے کے لیے رسالہ آتا، وہی کم از کم ہر ہفتے خرید لیا کریں تو ایک سال کے اندر کتنے سارے رسالے گھر میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں تاکہ گھر والے بھی دیکھتے رہیں، کسی نہ کسی کا دل ہوگا چلو آج یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں، آج یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی علم دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکتبۃ المدینہ نے تو ایک پورا لائبریری پیکج بھی دے دیا ہے کہ خود کون کون سی کتابیں لینی ہے پتہ نہیں ہے، تو مکتبے والوں نے پورا ایک پیکج دے دیا، آپ ان کو کال کریں، وہ آپ کے گھر میں آ کے انشاءاللہ پوری لائبریری کا سامان دے دیں گے۔ میں ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں۔ امام محمد شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ایک غیر مسلم نے آپ کی کتاب المبسوط کا مطالعہ کیا اور اسلام قبول کیا۔ پتہ اس نے کیا کہا کہ یہ جناب رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد ہیں، یعنی ان کی شان یہ ہے تو ان کے نبی کا عالم کیا ہوگا، ان کی کتاب کے یہ عالم ہے تو ان کے فرمان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا، آپ کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، اب جب دوران مطالعہ، یہ بات ذرا مفتیان کرام اور علم دین کے جزیات تلاش کرنے والے طلباء کو بہت لطف دے گی اور ایسا ہوتا بھی ہے، وہ کہتے جب بہت مشکل کوئی مسئلہ ہوتا اور پڑھتے 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 ان کو حل مل جاتا تھا نا، تو اتنی خوشی ہوتی تھی، اپنی ران پر جوش محبت میں ہاتھ مار کر کہتے تھے این ابناء الملوک من هذه اللذہ، یعنی یہ جو علم کی لذت مجھے اللہ پاک نے عطا کی ہے، یہ لذت شہزادوں کے نصیب میں کہاں ہے۔ ہاں، یہ علماء کرام جب کتاب میں کوئی مسئلہ ڈھونڈ رہے ہوں، کوئی پیچیدگی ہو، جب حل ہوتی ہے نا، تو وہ جو علم کی خاص لذت ملتی ہے، یار یہ تو کمال کا۔ اور ایسا حدیث پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی کوئی ایسی بات ملتی ہے، الحمدللہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کہ بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، خاص طور پہ تفسیر قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا روزانہ تفسیر قرآن ضرور پڑھا کریں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، جو یہ روزانہ میں 3 آیتیں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا ہے نا، ضرور پڑھیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی مشکل میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، کوئی پرابلم میں ہیں،
کئی بار ایسا ہوا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو اس مشکل کا جواب ملتا ہے، ایسا لگتا ہے قرآن نے جواب دیا ہے آپ کو، آپ اس مشکل میں اس کا حل یہ ہے، یہ صبر کرنا ہے، یا اللہ کی رحمت آنے والی ہے، آپ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہی تو میں چاہ رہا تھا اور یہی مجھے قرآن جواب دے رہا ہے۔ تو جو مطالعہ کرتے ہیں نا ان کو سبحان اللہ غیب سے رحمت کے اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی پیاری پیاری کتابوں کی، جناب قرآن کی تلاوت اور حدیثوں کو اور علم دین کی کتابوں کو پڑھنے والے بن جائیں۔ علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے بارے میں سنیں، فرماتے تھے مطالعہ کرنا میرا شب و روز کا مشغلہ تھا، بچپن سے ہی میرا یہ حال تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کھیل کود کیا ہے، سیر کیا ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ مطالعہ کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی تو والد محترم سمجھاتے بیٹا اب سو جاؤ، تو کہتے میں فوراً لیٹ جاتا، کچھ دیر گزرتی تو پھر اٹھ جاتا، پھر مطالعہ کرتا۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ دوران مطالعہ، کیونکہ وہاں اس زمانے میں لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، چراغ جلا کر موم بتی جلا کر پھر مطالعہ ہوتے تھے، تو کہتے اس کے قریب بیٹھتا تھا تو مطالعہ کرتے کرتے اتنا اس میں مستغرق ہو جاتا کہ سر کے بال اور امامہ وغیرہ جو ہے وہ چراغ سے چھو کر جھلس جاتے تھے، مگر مطالعہ کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا۔ کیسی لذت تھی کتابوں میں، کیسا مطالعہ تھا۔ خود امیر اہل سنت کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا مطالعے کے شوقین ہیں اور اس قدر ماشاءاللہ مطالعہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اسلام بھائی کہتے ہیں ہم امیر اہل سنت کے کمرے میں جاتے کسی مسئلے سے بات کرنے کے لیے، آپ کتاب کے مطالعے میں اتنا بیزی ہوتے، اس طرح اس کے اندر آپ کا استغراق ہوتا کہ آنے والے کا پتہ بھی نہ چلتا، اور وہ قریب جا کر جب سلام کرتا تو پتہ چلتا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے۔ اس طرح کتابوں کے اندر علماء کرام اور اللہ والے اپنی برکتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں اور جناب اس کے اندر سے موتی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم کتنا دور ہیں، تو آج سے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے نیت کر لیں، انشاءاللہ روزانہ مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ روزانہ علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ سلامت رکھے، امیر اہل سنت نے کس طرح دعوت اسلامی والوں کے خوبصورت انداز میں، غیر محسوس انداز میں مطالعے کی طرف لگایا ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں، 72 نیک اعمال ہے نا، اس میں سوال کیا ہے کہ آج آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یا مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب یا رسالے یا ماہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم 12 منٹ پڑھا ہے۔ اب یہ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم روزانہ 12 منٹ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لیا کریں۔ پھر فرمایا کہ آپ نے اس بار ہفتہ وار رسالہ پڑھ یا سن لیا ہے۔ میں مدنی چل کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو، آج لٹریسی ریشیو پر بات ہوتی ہے کہ جناب پڑھائی لکھائی سے لوگ دور ہو گئے ہیں، کتابیں کم چھپنے لگی ہیں، لوگ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں، ہر ہفتے امیر اہل سنت کی طرف سے ایک رسالے کا اعلان ہوتا ہے، ایک بکلیٹ کا اناؤنس ہوتا ہے، اور میری معلومات کے مطابق 1.9 ملین 19 لاکھ 20 لاکھ کے قریب عاشقان رسول ہر ہفتے رسالہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے۔ ہمیں کئی پچھلے دنوں علماء کرام سے ملاقات ہوئی، کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو اس طرح کی پبلشنگ اداروں سے تعلق رکھتے تھے، کتابیں چھاپتے تھے۔ میں نے پوچھا کتابیں آج کل کتنی چھپ رہی ہیں؟ کہتے بھائی کوئی نئی کتاب آتی ہے تو ہم 500 چھاپتے ہیں، 1000 چھاپتے ہیں، کوئی بڑی کتاب ہو تو جناب 2000 چھاپ لیتے ہیں، اور جناب اس کو کئی مہینے لگتے ہیں سیل آؤٹ ہونے میں۔ الحمدللہ ایک اور خوشخبری دعوت اسلامی والوں کو دے دوں کہ پوری دنیا میں مذہبی کتابوں کو پبلش کرنے والا نمبر 1 اگر کوئی مکتبہ ہے تو وہ مکتبۃ المدینہ ہے۔ یہ ہمارے پاس فیکٹ اینڈ فگرز ہیں۔ میں نے انٹرنیشنل مکتبوں کی بھی معلومات لی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں کتابیں ہمارا مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے، دنیا میں دینی کتابیں چھاپنے والا شاید کوئی ایسا کوئی ادارہ نہیں۔ پاکستان میں تو بالکل نمبر 1 ہے، انٹرنیشنل بھی میں نے فگرز منگوائے تھے، مگر میں نے پھر الحمدللہ ان کو جب یہ بتایا کہ بعض اوقات ہماری ایک ایک کتاب، اس کا پہلا ایڈیشن ہم 50,000 کتابوں کا چھاپتے ہیں، بعض اوقات 1 لاکھ کتابوں کا چھاپتے ہیں، اور وہ چھاپتے ہی کتاب ختم ہو جاتی ہے، ہمیں دوبارہ چھاپنے پڑتے ہیں۔ کئی ایسی کتابیں ہیں جو سارا سال ہی چھپتی رہتی ہیں اور آپ کو تقریباً سارا سال ہی شارٹیج مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی جس نے اس امت کو دینی کتابوں کی طرف لگایا ہے، علم دین کی طرف لگایا ہے، مگر اب بھی یہ مشن جاری رکھنا ہے۔ اب بھی ہم میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اس سوشل میڈیا کے چکر میں مطالعے سے دور ہو گئی ہے، علم دین سے دور ہو گئی ہے، کتابوں سے محبت کم ہو رہی ہے۔ ہم نے دوبارہ انشاءاللہ یہ دوستی کرنی ہے اور اپنے ساتھ کتابوں کو لے کر چلنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں کچھ سائنٹیفکلی بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جناب آپ نے چلے فضائل تو بڑے سنا دیے، کیا طبیعت پر بھی کوئی اثر ہوگا، کیا فزیکلی بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ اب آئیے دینی کتابوں کے مطالعے سے انشاءاللہ مینٹلی فزیکلی آپ کو کیا کیا بینیفٹس ہوں گے وہ بھی سن لیجئے۔ ایک تحقیق کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق، جن کی مطالعے کی عادت ہوتی ہے نا، پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ذہنی تناؤ اور پریشانی کو کم کرتی ہے۔ پڑھنے کی عادت
الزائمر جیسے مرض کو روکتی ہے، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق پڑھنے کی عادت دماغ اور اس کے خلیات کو قوت دے کر ڈیمنشیا، یہ بھولنے کا ایک مرض ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک مرض ہے، دماغ سکڑتا ہے اور انسان بھولنے لگ جاتا ہے، یہ اس مرض کے عمل کو سست کر دیتی ہے۔ اگر آپ کتاب پڑھنے والے ہوں تو انشاءاللہ یہ مرض اگر کسی کو ہو بھی گیا ہے، مطالعہ کرے، یہ مرض رکنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوتے وقت اچھی کتاب کا مطالعہ نیند کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے فون رکھ کر کتاب اٹھا لیں اور مطالعہ شروع کر دیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پڑھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند جلد آ جاتی ہے۔ کتابیں پڑھنے والے افراد دوسرے لوگوں سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں اور سوچ کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، مطالعے سے ذخیرہ الفاظ، یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ ہمارے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ ووکیبلری نہیں ہے، وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر مطالعہ ہوگا آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑھ جائے گا، آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا، اور سبحان اللہ جس کا براہ راست تعلق ذہانت سے ہوتا ہے، اس طرح بچوں کو مطالعے کی عادت ڈالی جائے تو ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جن بچوں کو 7 سال کی عمر میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، آگے چل کر ان کا آئی کیو لیول بلند ہو جاتا ہے، جو ذہانت ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ایک مرتبہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا حافظے کی دوا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں حضرت کوئی طریقہ بتائیں، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ سنو امام بخاری کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کتب کا مطالعہ کرتے رہنا حافظے کی مضبوطی کے لیے بہترین دوا ہے۔ پھر فرمایا دینی، بزرگان دین فرماتے ہیں دینی مطالعہ اچھی مصروفیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کثیر بزرگان دین کی سیرت سے معلوم بات ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی دانا کا قول ہے جس کی بغل میں ہر وقت کتاب نہ ہو اس کے دل میں حکمت و دانائی راسخ نہیں ہو سکتی۔ چلیں اب بغل میں نہیں تو ڈیجیٹلی بھی کتابوں سے دوستی کر لیجئے، اور کتاب ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سب پر ذمہ داری ہے گھر والوں کی بھی تربیت کرنے کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو جہاں گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم دینی کتابیں پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں۔ تو گھر میں ایک لائبریری بنا لیں، اور لائبریری بنانے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جس کی جتنی حیثیت، ایک ایک کر کے کتاب لیتے جائیں، گھر میں ایک کبڈ میں کسی بھی ایک جگہ رکھیں تاکہ گھر والے دیکھتے رہیں اور وہ بھی پڑھتے رہیں۔ اور سبحان اللہ مکتبۃ المدینہ نے 431 کتب کا ایک لائبریری پیکج بنایا ہے، صرف 57,000 روپے میں، 57,000 روپیز آپ ان کو دیں، 431 کتابیں مختلف ٹاپک پر وہ انشاءاللہ پورا پیکج آپ کے گھر پہنچائیں گے، اور آپ کے گھر میں ایک لائبریری بن جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس میں ماشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں اگر آپ لائبریری بنوانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، وہ طلباء جو کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ایک لائبریری کا پورا پیکج دے دیں۔ آپ بہت سارے ٹیوشن سینٹرز ہوں گے، آپ کے علاقے میں کئی ایسی لائبریریاں ہو سکتی ہیں، آپ اس لائبریری میں ایک کبڈ لے کر مکتبۃ المدینہ کا یہ پورا پیکج رکھوا دیں۔ دنیا بھر میں مجھے ناظرین سن رہے ہیں تو لائبریری پیکج بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے کہ لوگ علم دین پڑھتے رہیں گے اور مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ جو مکتبۃ المدینہ سے یہ کتابیں لینا چاہتے ہیں، نمبر بھی نوٹ کر لیجئے، 0313 03139278۔ میں کچھ کتابیں بھی سجیسٹ کر دیتا ہوں جس کو آپ فوری شروع کر دیں اور علم دین کا خزانہ آپ حاصل کریں۔ نمبر 1 کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ یہ بہترین کتاب ہے، ایمانیات کے حوالے سے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ امیر اہل سنت کی کتاب پڑھیں تو کہتے ہیں نا آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کیا کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر سبحان اللہ تفسیر قرآن صراط الجنان 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر قرآن تعلیم القرآن، یہ بھی قرآن پاک کی تفسیر مفتی قاسم صاحب نے عطا فرمائی ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب آپ لے سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، بڑی کمال کی کتاب ہے، جس میں اللہ کریم نے ہم سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر بات کی ہے، وہ ساری آیتیں جو ہے وہ ایک ہی کتاب میں موجود ہیں، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس کو پڑھیے۔ اور پھر اس طرح ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی بہت پیاری پیاری کتابیں، فیضان سنت، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان نماز، پردے کے بارے میں سوال و جواب، علم دین کا خزانہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کو وزٹ کریں یا اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو ہر ہفتے ہی کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہوتا ہے۔
اللہ کرے ہم پڑھنے والے بن جائیں. اللہ کریم سے میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے والا بنا دے, ہمیں فضول باتوں سے بچ کر پیاری پیاری دینی کتابیں پڑھنے والا بنا دے, اور اس کے فیضان اس کو سیکھ کر یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے, ہر جمعرات کو ہمیں کچھ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں. اپنے معمولات پورے کر لیجئے, پھر انشاءاللہ کچھ اعلانات ہوں گے.